اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ انا و انا و کانا ولکنا ولیتا ولعل۔ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت نحو ان زیدا قائم۔ یہ فصل ہے حروف مشبہہ کے بارے میں۔ تیسری قسم حروف کے بارے میں ہے۔ اس میں سے آپ نے پہلی فصل حروف جارہ کے بارے میں پڑھا، اس کو میں نے 2 سبق میں پڑھایا۔ آج آپ دوسری فصل پڑھنے والے ہیں حروف مشبہہ کے بارے میں۔ حروف مشبہہ بالفعل 6 ہیں، یعنی فعل سے جو حروف مشابہت رکھتے ہیں وہ 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل۔ ان 6 حروف کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے، فعل کے ساتھ مشابہت رکھنے والے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کو فعل کے ساتھ کس معنی میں مشابہت ہے؟ کیوں اس کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہوگا، حروف مشبہہ بالفعل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کیونکہ یہ حروف، یہ 6 حروف فعل کے ساتھ لفظاً اور معناً دونوں طرح سے مشابہت رکھتے ہیں۔ لفظاً کیسے مشابہت؟ لفظاً مشابہت یہ کہ فعل ماضی جس طرح فتح پر مبنی ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی فتح پر مبنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یہ 6 حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل، پورے 6 حروف کے اخیر میں زبر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح فعل ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتے ہیں۔ تو لفظاً 2 طرح سے مشابہت، فعل ماضی مبنی بر فتح، یہ حروف بھی مبنی بر فتح۔ جس طرح فعل لفظاً ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی ثلاثی، رباعی، خماسی ہوتا ہے نا؟ کیسے آپ دیکھ لیجئے، انا میں کتنے حروف ہیں؟ انا، انا میں ثلاثی ہے، 3 حروف ہے۔ کانا میں 4 ہے، رباعی ہے۔ لاکنہ میں 4 ہے، لیتا میں، لعل میں، تو یہ ثلاثی، رباعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور معنن کیا مشابہت ہے؟ معنن اس طرح مشابہت ہے کہ فعل متعدی جس طرح فاعل اور مفعول کا مقتضی ہوتا ہے، فعل متعدی فاعل اور مفعول کو چاہتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم اور ایک خبر کا مقتضی ہے نا؟ یہ حروف بھی ایک اسم اور ایک خبر کا مقتضی ہے۔ تو فعل متعدی فاعل اور مفعول کو چاہتا ہے اور یہ حروف اسم اور خبر کو چاہتے ہیں، اس معنی میں معنن مشابہت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ حروف فعل کا معنی کس طرح دیتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ انا، انا کا معنی ہے حققت۔ انا، انا کا معنی کیا ہے؟ حققت۔ اور کانا کا معنی ہے شابہت۔ اور لیتا کا معنی ہے تمنیت۔ اور لعل کا معنی ہے ترجیت۔ تو یہ حروف فعل کا معنی بھی دیتا ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمیہ، یہ حروف داخل ہوتے ہیں
جملہ اسمیہ پر اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. کیا بولیں گے؟ یہ حروف داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. کما عرفتا، جیسا کہ آپ نے پہچانا، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. جیسے انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے. تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، زید اس کا اسم ہے اور قائم اس کی خبر ہے. سمجھ شریف بات آ گئی. وقد یلحقها مل کافۃ، اور کبھی اس کو مائے کافہ لاحق ہوتا ہے، اور کبھی اس کو مائے کافہ لاحق ہوتا ہے. مائے کافہ کا کیا معنی؟ فتکفها عن العمل، نیچے لکھا ہے تمنعها، تو اس کو عمل سے روک دیتا ہے. وحینئذ تدخل علی الافعال، اور اس وقت افعال پر داخل ہوتا ہے. تقول انما قام زید، یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ کبھی مائے کافہ لگایا جاتا ہے. مائے کافہ کس کو کہتے ہیں؟ مائے کافہ اس ماں کو کہتے ہیں جو عمل سے روک دیتا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو فعل سے مشابہت ہونے کی وجہ سے عامل بنایا ہے، عمل قرار دیا جاتا ہے نا. تو انا حرف مشبہ بالفعل جو ہے وہ عامل ضعیف ہے، بیچ میں ما آنے کی وجہ سے اس انا کا عمل رک جاتا ہے، عامل ضعیف ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جب اس کے اسم اور اس انا کے درمیان ایک ما آ جاتا ہے، وہ ما دیوار بن جاتی ہے اور اس کے عمل کو روک دیتی ہے، اسی لیے وہ عمل نہیں کر پاتا ہے. اچھا، جب مائے کافہ لگ جائے گا ان حرف مشبہ بالفعل پر، تو اب وہ اسم پر داخل نہیں ہوگا بلکہ افعال پر داخل ہوں گے. وہی کہا کہ مائے کافہ لاحق ہوتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، وہ عمل سے روک دیتا ہے، تو اس وقت وہ داخل ہوتا ہے افعال پر. تقول، آپ کہیں گے انما قام زید. دیکھیں اب انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا کے ساتھ جو ما لگا وہ مائے کافہ ہے، اب یہ اسم پر نہیں بلکہ جملہ فعلیہ پر قام زیدن پر داخل ہے. اور اس کی مائے کافہ کی مثال بین السطور لکھا قال اللہ تعالی انما حرم علیکم المیتۃ، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. انما میں جو ما ہے وہ مائے کافہ ہے. ٹھیک ہے. وَعْلَمْ ان المقصورۃ الحمزۃ لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها وان المفتوحۃ الحمزۃ. ایک اچھی بات، پیاری بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کو بغور سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. ایسے موقع پر اے علم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ترجمہ دیکھیے، آپ جانیں کہ بے شک انا کہ جس کا حمزہ کسرہ دیا گیا ہو جملہ کے معنی کو متغیر نہیں کرتا. انا بے شک انا المقصورۃ الحمزہ، یعنی جس حمزہ کو کسرہ دیا گیا ہے، یعنی انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، لا تغیر معنی الجملہ، یہ جملہ کے معنی کو نہیں بدلتا ہے، بل تؤکدها، بلکہ کیا کرتا ہے، اس کو مؤکد کر دیتا ہے. جملہ کے معنی کو بدلتا نہیں ہے بلکہ اس میں اور تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس کو مؤکد کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْزَةَ، اور حمزہ مفتوحہ یعنی انا حمزہ پر فتح کے ساتھ، ما بعدها من الاسم والخبر فی حکم المفرد، وہ اپنے ما بعد اسم کے ساتھ، ما بعدها من الاسم والخبر، اپنے ما بعد اسم و خبر کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. انا ایک حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، اس کا الگ معنی ہوا. انا جب زبر پڑھیں گے، فتح کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو، تو یہ کیا ہوگا، اپنے ما بعد اسم و خبر کے ساتھ حکم مفرد میں ہو جاتا ہے. وَلِذَالِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ، اسی لیے
کسرہ واجب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کسر واجب ہوتا ہے اذا کان فی ابتداء الکلام، جب کہ وہ کلام کے شروع میں ہو. جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. کیا مطلب؟ جب انا حرف مشبہ بالفعل اسم و خبر میں داخل ہوگا تو وہ جملہ مفرد کے حکم میں ہوگا. کس کے حکم میں ہوگا؟ مفرد کے حکم میں ہوگا. لہذا جب وہ شروع کلمہ میں ہو تو اس کو انا پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ انا پڑھا جائے گا. یعنی انا میں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں. انا کب پڑھیں گے، انا کب پڑھیں گے. تو یہاں زبر لگا ہوا ہے، زیر لگا ہوا ہے، حرکت لگی ہوئی ہے، تو ہم پہچان لیے. اگر زبر زیر نہ ہو اور عبارت خوانی آپ کریں تو انا پڑھیں گے کہ انا پڑھیں گے، اس کو سمجھنا ہوگا. تو کہا گیا اگر شروع کلام میں ہو تو وہ ہوگا انا. جیسے انا زیدن قائم. ٹھیک ہے، آگے صفحہ دیکھیے. وہ بعد القول، اور قول کے بعد. یہ یاد رکھیے گا، ابتدائی کلام میں ہو تو انا ہوگا، اور القول مصدر اور اس کے مشتقات کے بعد، قائل کے بعد، مقول کے بعد، قالا کے بعد، یقولو کے بعد ہو تو انا ہوگا. کا قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یقول انہا بقرہ ہے نا قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں پہلی پارے میں انہا بقرۃ، تو یقول کے بعد انا آتا ہے. ایک آپ کے پہچان کے لیے ایک قاعدہ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے. مگر میں پہلے بتا دوں یہ قاعدہ کوئی اٹل نہیں ہے، بلکہ تتبع و تلاش کے بعد یہی بیان کیا گیا ہے. مگر یہ قطعی قاعدہ نہیں ہے، اس کے برخلاف بھی کبھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قول کے بعد، قول مصدر اور اس کے مشتقات کے بعد بین سطر میں لکھا ہے. تو یقول انہا بقرہ. وبعد الموصول نحو ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اور اس میں موصول کے بعد ہو تو انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، یہاں بھی الذی اس میں موصول ہے، اس کے بعد آیا ہے تو وہ انا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، انا اس میں موصول کے بعد کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں موصول کا صلہ بھی جملہ ہوتا ہے، اور کسر اس وقت بھی ضروری ہے جب کہ اس کی خبر میں یہ ہو گیا. اس میں موصول کے بعد کیا ہوگا؟ انا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں موصول کا صلہ بھی جملہ ہوتا ہے. ٹھیک، اس لیے انا ہوگا. وَإِذَا كَانَ فِي خَبْرِ اللام، اور جب اس کی خبر میں لام ہو تب بھی انا ہوگا. جیسے انا زیدن لقائم. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا جب شروع کلمہ میں ہو تو وہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. القول مصدر اس کے مشتقات کے بعد ہو تو انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. اس میں موصول کے بعد ہو تو انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. اس کے خبر پر لام ہو تو انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا نَحْوُ بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ. اب انا کب پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں. اور حمزہ کا فتح واجب ہوتا ہے جہاں کہ وہ فاعل واقع ہو. جہاں کہ وہ فاعل واقع ہو تو اس وقت انا ہوگا. جیسے بلغنی انا زیدن قائم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے. تو یہاں انا فاعل واقع ہے، اسی لیے یہاں پہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. وحیث یقع مفعولا، اور جہاں کہ وہ مفعول واقع ہو وہاں بھی کیا ہوگا؟ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. جیسے کرہت انک قائم، میں نے ناپسند کیا کہ بے شک آپ کھڑا ہونے والے ہیں. آپ کے کھڑے ہونے کو میں نے ناپسند کیا. وحیث یقع مبتدا،
اور جہاں کہ وہ مبتدا واقع ہو، جہاں مبتدا واقع ہو وہاں بھی انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. جیسے عندی انکا قائمن، میرے پاس موجود ہے کہ بے شک آپ کھڑا ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا لکھا؟ وحیث یقع مضافا الیہ، اور جس وقت کہ وہ مضاف الیہ واقع ہو اس وقت بھی انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. جیسے عجبت من قول ان بکرا قائم، میں تعجب کیا اس امر کی درازی سے کہ بے شک بکر کھڑا ہونے والا ہے. بے شک کیا بولیں گے؟ میں تعجب کیا اس امر کی درازی سے کہ بے شک بکر کھڑا ہونے والا ہے. یعنی بکر جو کھڑا ہونے والا ہے لمبے سمے تک، اس سے میں نے تعجب کیا. وحیث یقع مجرورا، اور جہاں کہ مجرور واقع ہو، جیسے عجبت من ان بکرا قائم. کیا کریں گے ترجمہ؟ کہ تعجب کیا میں نے اس امر سے کہ بکر کھڑا ہونے والا ہے. اس میں بھی من کے بعد ہے نا، تو مجرور کے مقام پہ ہے تو ہوگا انا. وہ بعد لو، اور لو کے بعد نحو لو انکا عندنا لاکرمتک، اس وقت بھی کیا ہوگا؟ فتح کے ساتھ ہوگا. اس کا معنی کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس ہیں تو میں آپ کی تعظیم کرتا. وہ بعد لولا، اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ حاضر ہے تو زید غائب ہوتا. تو اس میں ان تمام صورتوں میں انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو میں، جب انا کب ہوگا؟ جب وہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل ہو تو اس وقت انا ہوگا. اس کی مثال آپ نے پڑھی بلغنی انا زیدن قائم. دوسری صورت جب وہ مفعول واقع ہو، اسم و خبر کے ساتھ مل کر مفعول واقع ہو، اس کی مثال آپ نے پڑھی کرے تو انکا قائم. تیسری صورت کیا؟ جب مبتدا واقع ہو، جیسے عندی انکا قائم. چوتھی صورت جب مضاف الیہ واقع ہو، جیسے عجبت من قول ان بکرا قائم. پانچویں صورت جب کہ مجرور واقع ہو، جیسے عجبت من ان بکرا قائم. اور تو ان 5 صورتوں میں انا کو مفتوح پڑھا جاتا ہے. کیوں مفتوح پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ فاعل اور مفعول، مبتدا، مضاف الیہ، مجرور میں سے ہر ایک مفرد ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مفرد میں انا کا حمزہ مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. فاعل اور مفعول اور مبتدا کا مفرد ہونا تو ظاہر ہے، اور مضاف الیہ مجرور اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اگرچہ ظاہراً جملہ ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں مفرد ہوتا ہے، اور انا مفتوح اس وقت بھی ہوتا ہے جبکہ لو کے بعد. ٹھیک ہے، تو ان 5 صورتوں میں انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الْإِسْمِ إِنَّ الْمَقْصُورَةِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ مثل إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌ وَعَمْرًا. کیا مطلب؟ اور عطف جائز ہوتا ہے اِنَّ مقصورہ کے اسم پر رفع و نصب کے ساتھ، اور عطف جائز ہوتا ہے اِنَّ مقصورہ کے اسم پر رفع و نصب کے وقت باعتبار المحل، محل اور لفظ کے اعتبار سے. جیسے اِنَّ زیدًا قائم وعمر وعمرًا. کیا مطلب اس کا مطلب کہ اِنَّ، یہ جو آپ نے پڑھا، بتانا یہ ہے کہ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ، یعنی اس عبارت کا عطف جائز ہے. کس پر؟ لِذَالِکَ یجب الکسر پر.
پیچھے آپ صفحہ میں آپ نے پڑھا وَلِذَالِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ، اور یجب الفتح پر بھی اس کا عطف ہو سکتا ہے. بہرحال عطف جائز ہے. مطلب کیا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے جب کسی اسم کا عطف انا مقصورہ کے اسم پر کیا جائے تو اس کو مرفوع منصوب دونوں پڑھا جا سکتا ہے. کیا؟ جب کسی اسم کا عطف انا مقصورہ کے اسم پر کیا جائے تو اس معطوف کو مرفوع منصوب دونوں پڑھا جا سکتا ہے. اس میں انا کے محل پر عطف کیا جائے تو مرفوع پڑھا جائے گا، اس لیے انا کا اسم باعتبار محل کے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور اس میں انا کے لفظ پر عطف کیا جائے تو نصب پڑھا جائے گا، کیونکہ انا کا اسم لفظاً منصوب ہے. تو انا زیدن قائم و امر کہا جائے گا جبکہ اس میں انا کے محل پر عطف کیا جائے. انا کا جو اسم ہے نا اس کے محل پر عطف کیا جائے تو قائم و امر پڑھا جائے گا، اور انا زیدن قائم امرن کہا جائے گا جب اس میں انا کے لفظ پر عطف کیا جائے. یعنی محل پر عطف کیا جائے تو مرفوع پڑھا جائے گا، اور لفظ میں پر عطف کیا جائے تو منصوب پڑھا جائے گا. لہذا انا زیدن قائم و امر و امرن دونوں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں پوری بات سمجھ میں آ گئی. خلاصہ یہ ہوا انا زیدن قائم امر امر کا کہ اگر انا کے اسم پر محل کے اعتبار سے عطف کریں گے تو امرن پڑھیں گے، اور اگر لفظ کے اعتبار سے آپ عطف کرتے ہیں تو امرن پڑھیں گے. سبق لمبا ہو جائے گا، حالانکہ اس کے متعلق اور قاعدے آگے ہے تو اس کو انشاءاللہ دوسرے حصہ میں دوسرے سبق میں پڑھاتا ہوں. آج اسی کو یاد کیجئے اور مجھ گنہگار کو بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، خدا حافظ.